السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آیت نمبر 1 سے 5 تک مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے، مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ 6 سے 7 کافروں کے لیے استعمال ہوئی ہے، آیت نازل ہوئی ہے، اور 8 سے پھر 16 تک منافقین کے لیے استعمال ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ ہم اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ہم بہت آسانی سے منافقین کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں، اپنے درمیان، خاص کر حکومت کے ایوانوں میں اور فوج کے درمیان۔ منافقین سے اگر آپ جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کریں اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اس کا بخوبی علم ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 8 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، دراصل وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس پہ بہت ہی لاجک ہے۔ دو چیز یاد رکھے کہ منافق بندہ جو ہوگا نا، دو چیزیں کہے گا کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا نشانیاں ہیں۔ تو مومنین جو ہیں، اگر آپ آیت نمبر 1 میں چلے جائیں تو مومنین کہتے ہیں کہ جو لوگ الذین یؤمنون، آیت نمبر 3 کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، 1 2 نماز قائم کرتے ہیں، 3 جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، 4 جو ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئی ہیں، 5 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو منافقین ہوں گے، یاد رکھیں آپ اپنے لائنز میں ان منافقین کو دیکھیں، جو نماز نہیں پڑھتا، جو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، اور تیسرا یہ ہے کہ کتابوں پر یقین نہیں رکھتا، انکلوڈنگ قرآن مجید کے۔ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ابھی سے چھوڑیں۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ابھی ہم ماڈرن لائف میں رہ رہے ہیں، یہ پرانے زمانے کی کتابیں ہیں۔ وہ نماز کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ ہم بہترین ایمان والے ہیں۔ نماز سے تو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے۔ یا خرچ کرنے سے، خرچ تو بالکل ہی نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ یاد رکھے، منافقین کے شراب پر کریں گے، جوئے پر کریں گے، عورتوں پر خرچ کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں یہ کبھی بھی خرچ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ، ایک بندہ کہتا ہے، کیونکہ ہمارا تو مسلم معاشرہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہترین مسلمان کوئی نہیں ہے اور سب سے بہترین مسلمان میں ہی ہوں، تو یہ 3 چیزیں۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن سے آپ کو بہت ڈرائیں گے، کہیں گے کہ یار اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، وہ کام نہ کرو، لیکن خود غلط پہ غلط کام کرتے ہوں گے۔ تو جو بندہ ایک آپ کو آخرت کے دن سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور دوسرا کہیں کہ ہم سے بہترین مسلمان تو ہے ہی نہیں، ہم بھی لا الہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو پہچان لے۔ یہ پہچاننے کی ایک بہترین اللہ نے آپ کو ایک سمری دی ہوئی ہے کہ وہ ایک نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرا وہ خرچ نہیں کریں گے، اور تیسرا وہ کتاب کو کہیں گے کہ یار یہ چھوڑو، یہ تو پرانی باتیں ہیں، ابھی ہم نئے دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے، اور یہ یاد رکھیں۔ اچھا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے نفسوں کو، لیکن ان کو ان کا شعور نہیں ہے۔ شعور کہتے ہیں کہ جاننا، کہ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ جاننا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اچھا،
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہوتے اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے ذہن اور دل میں کلیئر نہیں ہوتے کہ واقعی میرا بھی اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے۔ اور مومنوں کو خاص کر دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ایمان والے ہیں اور آپ کو ہم پر یقین کرنا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ ان سے ایمان جاتا رہتا ہے، کیونکہ جب آپ میں ایمان نہیں رہتا، ایمان کس طرح اس جھوٹ بولنے، جب یہ جھوٹ بولتے تو ایمان، ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ انسان 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو 2 چیزیں اگر آپ دیکھیں، ایک اللہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ صرف زبان سے کہتا ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پتہ نہیں چلتی، بس کہتا ہے انسان کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایویلویشن کرائٹیریا ہے؟ نہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آخرت پر یقین کرتا ہوں، ابھی آپ یہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پہچانیں گے کیسے کہ اس کی یہ بیماری جو اس کی ایمان کو تباہ کر رہی ہے وہ کن چیزوں پر اثر ڈالتی ہے؟ جب یہ بیماری بڑھتی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس بیماری اور جھوٹ کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو دکھتا ہے۔ ایک بندہ نہیں آتا جماعت مسجد نہیں آتا تو لوگوں کو دکھتا ہے کہ یہ نہیں آتا، نماز کا ٹائم ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو لوگوں کو دکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ نماز جو ہے ایک بوجھ ان پر لگتا ہے اور یہ پرفارم نہیں کرتے، تو اس ایمان کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ نماز ان کو ایک بوجھ لگتا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی ان کو نہیں دیکھ پائیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اگر کبھی خرچ کرے بھی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے۔ تیسرا، قرآن پر یہ عمل نہیں کرتے، جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس پہ قرآن بھی ہے، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ دکھتا ہے، لیکن یہ لوگ پڑھنا تو درکنار اس کی نزدیک بھی نہیں جاتے۔ تو جب کوئی اس کے نزدیک ہی نہیں جاتا تو عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تو یہ بھی لوگوں کو دکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو پھر دکھتا ہے۔ تو یہ بیماری کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ بیماری کیا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان میں یہ 3 خامیاں آتی ہے، اور اس سے ہم منافق بندے کو بہت آسانی سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کس چیز کا شعور نہیں ہے؟ دیکھیں، شعور کہتے ہیں جاننا اور نہ جاننا۔ لیٹ سپوز میں ایک دیوار کو بلڈ کرتا ہوں، لیکن اگر میں کمار ہوں تو مجھے اس کا شعور ہے کہ میں کس طرح بلڈ کروں گا، تو میں ایک طریقے سے دیوار کو بہت اچھی طرح ایک اینڈ کو دوسرے اینڈ کے ساتھ رکھتا ہوں اور ایک سیدھی دیوار کو بناتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس کا شعور ہے۔ لیکن ایک بندے کو اگر شعور ہی نہیں ہے تو کیا وہ اس دیوار کو بنا سکتا ہے؟ امپاسبل، وہ اس میں بہت خامیاں ہوں گی۔ اسی طرح جب کسی بندے کو شعور ہی نہ ہو، شعور کس چیز کا نہ ہو؟ کتاب کا، قرآن کا۔ قرآن کا شعور اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ کیونکہ صحیح کام تو صرف وہی ہے جو قرآن کی روشنی میں کی جائے۔
لیکن جو چیز قرآن کے اصول کے مطابق نہیں کی جاتی اس میں صرف فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ منافق لوگ جب اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں اور بہترین جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ جب کام کرتے ہیں تو اس کام کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو فساد پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں اور ہم تو اچھا کام ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ جو برا کام کر رہے ہیں ان کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شراب کے تو بہت فائدے ہیں، اس سے بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ لائف کو انجوائے کرے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر چرس پیتا ہے تو کہتے ہیں اس سے مردانگی، انسانی مردانگی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے لوگ دب جائیں گے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہ یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں، اللہ نے انہیں قرآن کا شعور ہی نہیں دیا۔ جب انہیں قرآن کو سمجھنے کا شعور ہی نہیں دیا ہوا ہوتا ہے تو یہ اپنا جو غلط کام بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی بندہ فوج کی رینک میں ہے، حکومت کی رینک میں ہے، جن بھی صفوں میں ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کی کتاب کے خلاف ہے تو جان لے کہ یہ بندہ شعور نہیں رکھتا۔ اور کیا آپ جو بندے کو شعور نہیں ہے، اچھے برے کی شعور کیا ہے؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہمیں صرف قرآن سکھاتا ہے۔ تو جس بندے کو اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، کیا آپ اسے اتنے امپورٹنٹ عہدوں پر نافذ کریں گے؟ اور اگر نافذ کریں گے تو جو آج کل حالات ہے ملک کے انارکی کی طرف جا رہا ہے اسی طرف مالک پر جاتے ہیں اور تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، سن رکھو، پھر آیت نمبر 12، سن رکھو بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور اللہ ان پر گواہی دیتا ہے کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی غلط کام کرنے والے ہیں، لیکن ان کو ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو غلط اور صحیح کی پہچان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان سے شعور چھین لیا۔ کس طرح؟ اور جب کہا جاتا ہے آیت نمبر 13 کہ تم ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ اچھا، یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگ کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح پختہ ایمان رکھنے والے ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے کہ نہیں، وہ تو بیوقوف ہے، وہ تو کوئی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، بس جو حکم آتا ہے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں حکم دوں گا اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی، اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، لیکن جو آپ اپنی طرف سے سوچیں گے اس میں واقعی آپ کے لیے ضلالت اور بے عزتی ہوگی۔ ایک آسان مثال، عورت سب سے خوبصورت چیز ہے دنیا میں، لیکن اللہ نے نکاح میں حلال کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ حرام طریقے سے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو یہ بدترین عمل ہے۔ لیکن جو لوگ شعور نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یہ تو بہترین کام ہے، انجوائمنٹ ہے، تتلیاں ہے، تو اس وجہ سے ان کو شعور ہی نہیں رہتا، وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور بہت سی برائیوں میں گر جاتے ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے سم ٹائم آپ کے فیملی کا نظام برباد ہو جاتا ہے، آپ کی مالی حالت برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ بیوقوف ہے، بیوقوف اصل میں وہی ہے، اور ان کو کچھ دیر بعد پھر پتہ چل بھی جاتا ہے جب وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور جب ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے
مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ نشانی ہے کہ یہ دوغلے پن ہوں گے، ایک جگہ یہ ایک بات کریں گے، دوسری جگہ وہ دوسری بات کریں گے، دوغلے پن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ جب ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا تو ڈر کی وجہ سے تم مومنین کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے شریر لوگوں اور شیطانوں، کیونکہ شیطان، اللہ کہتا ہے کہ ایک شیطان آگے اور کچھ شیطان اسی طرح بھی جو انسان کے روپ میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب اپنے دوستوں جن کی خصلت شیطانوں جیسی ہوتی ہے ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں پر شیطان سے مثال انسان ہی ہے کہ شیطانوں کی شکل میں جو انسان ہیں جو اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے اور شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں، ان کو بھی ہم شیطان کہتے ہیں، انسانی شکل میں شیطان۔ تو جب ان سے ملتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک نشانی ہے کہ یہ دوغلے پن کا شکار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور یہ پھر مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے آیت نمبر 15 میں کہ اللہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک ڈیل دی ہوئی ہے، آپ سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں صحیح اور برے کی کیا پہچان، تم جن لوگوں کے پیچھے ہنس رہے ہو اصل میں وہی لوگ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، اور وہی لوگ دین اور دنیا میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ ان پر ہنستا ہے کہ ان بیوقوفوں کو دیکھو، جو ان پر ہنس رہے ہیں، ہنسنے کا مقام تو ان کا ہے، اور سارا اللہ اور سارے اللہ کی مخلوق ان پر ہنستی ہے، ان کی بیوقوفیوں پر ہنستی ہے، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، انہیں نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ آیت نمبر 16، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، کوئی فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، اور نہ دے وہ ہدایت والے۔ سب سے امپورٹنٹ آیت یہ ہے، آیت نمبر 16، جو ان آیتوں کی ایک سمری سی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے گمراہی، غلط راستہ چن لیا ہے۔ غلط راستہ دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ دنیا میں فار دا ٹائم بینگ ان کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے بہت تھوڑے وقت کے لیے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ایٹ دا اینڈ یہ ذلیل ہوتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، اور لوگ ان پر ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ان کو گمراہی اور بے عزتی ہی ملتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، یعنی اللہ سے سودا نہیں کیا بلکہ شیطان سے سودا کر لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تجارت اس نے جو کی ہے یہ گھاٹے میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ یاد ہے کہ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ لوگ جب ایک بندے کو ظاہراً دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، یہ چیز وہ چیز، جو کل میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ لندن کی گلیوں میں جا رہا تھا، اور ایک بندوں سے گالیاں دے رہا تھا، اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ یہ اگر جتنا بھی پیسہ ہو ایک بندے کے ساتھ، جو مقام بھی ہو، لیکن آپ کو لوگ اس طرح گالیاں دیں، اس سے زیادہ بے عزتی کا مقام کوئی ہے؟ میں ایز اے مسلم، ایک غیرت مند بندہ، سوکھی روٹی کھا لوں گا، لیکن یہ بے عزتی اور بے شرمی ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بے غیرت بھی پھر بن جاتے ہیں، بے شرم بھی بن جاتے ہیں، اور لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے۔ تو دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن کی سمجھ۔ آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 میں ان لوگوں کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔